بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دوست احباب بزرگان کے توسط سے ماشاءاللہ تو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جیسے علی کہنا آتا ہو. اوہو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے علی کہنا آتا ہے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. کیا ہی ماحول ہے، کیا ہی کیفیت ہے، سبحان اللہ. اور میرے جو عزیز بزرگ ساتھی ہیں انہوں نے یہ بتلایا کہ جب یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو تشریف لاتے ہیں مختلف مکاتب فکر سے نمازی اور آ کر نماز پڑھتے ہیں. علی کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. علی کا دروازہ تو سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے. دیکھو مولا علی علیہ السلام کو مثال دی ہے. یہ قبلہ تشریف فرمائے یہاں پر عالم دین ہے، نماز جماعت پڑھاتے ہیں، بچوں کے لیے قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. تو قبلہ کو خاص ہدیہ کرتے ہوئے کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا. اس میں دیکھو تھوڑا سا سطح عمومی سے ایک بات ایک درجے تک لے جاؤں گا اے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس کو حاصل کرے. اور جب وہ رس کو حاصل کر لے، اچھا آیت پوری کروں گا لیکن حدیث پہلے سنا دوں. ایک مولا نے فرمایا ہے کہ جب شہد کی مکھی اس رس کو حاصل کرتی ہے تو پھولوں سے تو رس کڑوا ہوتا ہے. اب پھول ڈائریکٹ منہ میں لیں گے تو میٹھا تھوڑی ہوگا شہد کی طرح. شہد سے وہ تو اس کے شکم میں جا کے شہد بنتا ہے نا، لیکن جب وہ پھول سے رس لیتی ہے تو اس وقت تو پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، اس کے شکم میں جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے. مولا نے فرمایا کہ جب اپنے شکم میں اس پھولوں کے رس کو لے لیتی ہے تو ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتی ہے. سبحان اللہ. بھائی یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات دے دو محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلی اللہ. اب تو کتاب خانے کا بھی افتتاح ہے تو مجھے جملہ کہنا ہے جب کہنے لگا اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے. دیکھو ایک عالم دین کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے اس خوشبو کو حاصل کر کے شہد بنا کر وہ بھی مختلف کتابوں سے علوم کو حاصل کر کے شہد بنا کر وہ مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے. پھر مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان پھولوں سے رس کو حاصل کر لیتی ہے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے. شرابن کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، مائع لکوڈ اس کے شکم میں بنتا ہے. مختلف الوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. شہد ایک رنگ کا نہیں ہوتا، شہد ہلکا رنگ کا بھی ہوتا ہے، درمیانے رنگ کا بھی ہوتا ہے، گاڑے رنگ کا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس شہد میں انسانوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں، اب کچھ کہہ رہا ہوں، اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. مولا نے فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے. ظاہر ہے کہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے، باطن ہے ہوا علم علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کا علم انسانوں کے لیے شفا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، خالی مومنوں کے لیے نہیں. کہ جو کتاب خانہ یہاں پر بنا ہے اور انشاءاللہ باب مدینۃ العلم کے صدقے میں جو کچھ یہاں سے جو آ کے پڑھے گا اور آگے پہنچائے گا وہ انسانوں کے لیے شفا ہے، روحانی مریضوں کے لیے.
بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ فقط علی وہ ہے کہ جس نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا، کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھو اب میں چونکہ علم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کتاب خانے کی وجہ سے. دو دعوے ایسے ہیں جس کو کرنا بہت مشکل ہے. اگر میں آپ سے یہ دعویٰ کروں نا، پہلے آسان دعویٰ سناؤں، میں آپ سے یہ دعویٰ کروں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں کی، تو آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. بھائی آپ مجھے جانتے ہی نہیں، آپ میرے ساتھ رہے نہیں، تو میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں کی، تو آپ کبھی بھی میرے دعوے کو غلط نہیں ثابت کر سکتے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو آپ میرے دعوے کو باطل کر سکتے ہیں. کوئی مجھ سے مشکل سوال پوچھیں گے، مجھے نہیں آئے گا، دعویٰ باطل ہو گیا. اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت سے مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. بات پہنچ رہی؟ 4 میں سے کہہ رہا ہوں، آپ کی اجازت سے حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو نہ ہو کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. آپ کے کیا کہنے؟ واقعا محسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ الاولیاء میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا تربیت ہے یہاں جو علماء نے کی ہے، یہاں جو بزرگوں نے کی ہے، یہاں جو بزرگ ذاکرین نے آپ کی تربیت کی ہے، جس انداز سے آپ نام مولا علی علیہ السلام پر بول رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں کوئی شیعہ سنی تفریق تو ہے نہیں علی کو ماننے میں، اس لیے کہ امامت کا مطلع علی ہے، خلافت کا مقتا علی ہے. اوہ یہ بات پہنچی. امامت کا مطلع علی ہے، خلافت کا مقتا علی ہے. یا امامت کے ذریعے رسول اللہ تک جاؤ گے تب بھی علی ہے. اوہ خلافت کے ذریعے سے جاؤ گے، اب ہر جگہ علی. اب کیا کیا جائے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بات میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اگر یہ کلپ پہنچا ہوا ہے اب تک تو میں معافی چاہتا ہوں جب آگے کہنے لگا ہوں جملہ. لیکن بہرحال ہر جگہ علی ہے، خلافت میں بھی علی ہے، امامت میں بھی علی ہے، طریقت میں بھی علی ہے، شریعت میں بھی علی ہے. طریقت میں بھی علی ہے، شریعت میں بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک کوثر پہ بھی علی. اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم بچائیے. حقیقت تو یہی ہے. تو علم حاصل کرنا ہو تو علی، شجاعت ہو تو علی. ابھی کل لاہور میں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جناب بلال فروز صاحب کے پروگرام میں، تو میں نے ایک جملہ کہا، وہاں محبت اہل بیت موضوع تھا، تو وہاں ہم نے یہ عرض کیا اس ٹرانسمیشن میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے قرآن میں اہل بیت سے محبت کا، لیکن در حقیقت یہ حکم عقلی حکم ہے. یعنی اگر تمہیں قرآن حدیث میں کہیں نہ بھی ملا نا، بالفرض کہہ رہا ہوں، بالفرض محال، اگر نہ بھی ملے تب بھی عقلی حکم ہے، اس لیے کہ عقل ہمیشہ کمال کے سامنے جھکتی ہے. اوہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی کے الگ سے حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں. فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ عقل جھکے علم کے سامنے، عقل جھکے فطرت کے سامنے، سخاوت کے سامنے، شجاعت کے سامنے. یہ عقل کا حکم ہے کہ انسان جھکتا ہے. تو اب مجھے بتلائیے کہ علم اس سے بڑھ کر کس خاندان میں، شجاعت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں ہے؟ بھائی سخاوت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں ہے؟ سارا دین تو یہاں پر ہے. اس لیے کہ علی قطب عالم امکان ہے. اس کا کبھی ترجمہ اور تشریح علماء سے پوچھئے گا کہ جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ کیا ہے. عالم امکان یعنی پوری کائنات، اس کا قطب ہے نا وہ علی بن ابی طالب ہے.
قطب عالم امکان. اس سے ملتی جلتی تعبیر نہج البلاغہ میں موجود ہے. امیر المومنین نے خود اپنے آپ کے لیے کہا ہے کہ میری حیثیت اس نظام خلافت میں ویسی ہے کہ جیسے چکی اس کیل کے گرد گھوم رہی ہے. یہاں پر کوئی لفاظی نہیں کرنے بیٹھا ہوا میں، جو ہے وہ قرآن حدیث سے ہے. تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الراکسین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البطول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، عامر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے علی شبن ابی طالب، فاروق اعظم ہے علی شبن ابی طالب، علی کرار ہے. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ زوج البطول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطبہ ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، قاسم الاسلاب ہے، حازم الاحزاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطبہ ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے. ہائے ہائے. زرغام ہے، ابو الیتام ہے، مکی ہے، مدنی ہاشمی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ابن ابی المصطفیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ سے. تو جناب علی بات ہے کہ جو اس مقام پر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، اب اس کا جو مقتدی ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب اس کا جو مقتدی ہے، علی امام ہے اور علی سے محبت کرنے والا ان کا مقتدی ہے. اب قبلہ صاحب ہیں، امام جماعت وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ہوں رکوع میں اور مقتدی ہو سجدے میں، آپ کہیں گے نماز باطل ہے. میں نے مثال دے کے کچھ کہہ دیا ہے آپ کی خدمت میں. علی کا ہاتھ سخاوت کے لیے کھلا ہو اور میرا ہاتھ بند ہو، اب یہ مقتدی کی نماز باطل ہے. یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسا امام ہے نا، اس راستے کا مقتدی ہونا چاہیے. ویسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس راستے کا ہونا چاہیے. مولا علی علیہ السلام ایک جنازہ تھا، نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت، روزے کے عالم میں تھوڑا سا اور احتیاط کرتے ہوئے، اور ایک بزرگ عالم سے سنی ہے تو وہاں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دفن کر دیا گیا نا میت کو، تو کسی نے کہا کہ یا علی اگر یہ زندہ ہو کے واپس آ جائے نا ابھی تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ یہ قبر میں بہت سی حقیقتوں کو دیکھ چکا ہے. ہمارے لیے جو غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے نا، ہمارے لیے غیب ہے، ہم تو فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ابھی، ہم تو منکر نکیر کو نہیں دیکھ رہے ابھی، ہم تو نہیں معلوم کہ قبر میں کیا ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے سامنے آ چکا ہے. تو اس نے کہا کہ اے مولا اگر یہ زندہ ہو کے واپس آ جائے تو پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے. اب ایسا جواب دیا مولا علی علیہ السلام نے، خدا کی قسم یہ جواب علی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تھا. مولا نے اس کی جانب دیکھا اور کہا دیکھ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے؟ کیا بات کہ بھائی یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مولا اگر وہ زندہ ہو کے آ جائے تو آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، تو زندہ ہے. تو اور فرمانا یہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی نا، یہ مہلت ہے علی کے راستے کی. ایک بزرگ حیدری صلوات بھی تو محمد علیہ السلام پر.